لو جی، ہمیں تو دیسی گھی سے اسمیل آتی ہے۔ دیسی گھی کی خوشبو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں تو بس پیزا، برگر اور چکن کھلا دو۔ پھر کیا ہوتا ہے، 2 مہینے بعد ہی شوہر کے سامنے رو رہی ہوتی ہیں کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، مجھ سے تو جوڑوں کے درد سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، مجھ سے تو یہ بچہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ سچی بات بتائیں میری بہنوں، جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ہم سب کی رونقیں کیا ہوتی ہیں۔ اچھے اچھے کپڑے بنا لیں، مہنگے مہنگے جھولے لے لیں اور اچھے سے ہسپتال کی بکنگ کر لیں، لیکن ہماری نانیاں دادیاں جو پہلے زمانے کی تھیں وہ کیا کہتی تھیں بھلا، کہ یہ 40 دن عورت کی اگلی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور اگلی صحت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مائیں ماتھے پر پٹی باندھ کر دیسی گھی کی پنجیری کھا کر ایسی لوہا بنتی تھی کہ اگلا بچہ پیدا کرنے تک ان کی طاقت ویسی ہی رہتی تھی۔ آج کل پہلی ڈلیوری کے بعد ہی کمر ایسے جھک جاتی ہے جیسے عمر 60 سال کی ہو گئی ہو۔ آج قسمت سے ہی نہ کسی کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا ملتا ہے، اس لیے اگر آپ ماں بننے والی ہیں یا بن چکی ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی کیئر کسی اور نے نہیں کرنی، آپ نے خود کرنی ہے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ان پہلے 40 دنوں میں آپ نے اپنی ہڈیوں کو دوبارہ مضبوط کیسے کرنا ہے، اور گوند کے تیرا، پھول مکھانے اور چاروں مغز سے بنی کمر کس سے بنی، یہ دیکھیں جس کا نام ہی کمر کس ہو تو وہ آپ کی کمر کو کس دے گا۔ ٹھیک ہے، میں تو اس کا مطلب یہی سمجھتی ہوں۔ یہ دیسی گھی کی پنجیری کیسے آپ نے کھانی ہے سی سیکشن میں اور نارمل ڈلیوری میں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ بھی ایک موٹیویشنل ویڈیو ہی ہے، میرا کام ہے موٹیویشنل ویڈیوز بنانا، تو یہ بھی آپ کو موٹیویٹ کرنا ہی ہے کیونکہ بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ آپ سب میری بہنیں ہیں، تو پہلے 10-12 دن میں نے اپنی سسٹر کو نا یہ نرم ہی بنا کر دی ہے۔ اس میں میں نے آٹا زیادہ ڈالا تھا، 1 کپ، اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں، باقی یہ جو خشک چیزیں ہوتی ہیں نا، کمر کس، گوند کے تیرا، ایسی چیزیں میں نے ایڈ نہیں کی تھی۔ جب 10 سے 12 دن ہو جائیں نارمل ڈلیوری کو تو پھر ہم ایسے زیادہ بنا کر رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ نا خود ہی چائے کے ساتھ تھوڑی تھوڑی نا 40 دن تک کھاتی رہے۔ 40 دن کے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں، مگر گرمیاں ہوں تو مقدار کم ہی رکھیں کیونکہ چھوٹے بچے کو اگر آپ نے فیڈنگ کرانی ہے نا تو اس کے لیے زیادہ یہ بہتر نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا ہاضمہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو سسٹر کے لیے میں بنا رہی تھی تو ساتھ میں مجھے اپنی دوسری بہنوں کا بھی خیال آیا جن کے لیے موٹیویشنل ویڈیو لے کر آتی ہوں، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں نا 9 منتھ جو ہوتے ہیں نا ڈلیوری کے، ہمیں اتنی نا فکر رہتی ہے کہ کیا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہی چاہے ڈاکٹرز ہمیں چھٹی دے دیں، چاہے نارمل ڈلیوری ہو چاہے سی سیکشن ہو، تو ہم کہتے ہیں چلیں جی کام ختم، اب بچے کو سنبھالنا ہے، نیند نہیں پوری کرنی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی نیند بھی آپ نے کیسے پوری کرنی ہے۔ ماشاءاللہ میرے بھی 3 بچے ہیں، ایک بچہ میرا اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، بیٹی کے بعد بیٹا ہوا تھا، اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، تو میری نارمل ڈلیوری ہوئی ہیں اور یہ میں نے پنجیری خود کھائی ہوئی ہے۔ اور کون کون سی آپ کو اور چیزیں میں بتاؤں گی جو آپ نے شامل کرنی ہے پہلے 40 دن۔ بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا تب کی تب دیکھی جائے گی، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بچے کی پیدائش سے 1 یا 2 مہینے پہلے ہی آپ کو سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ ڈلیوری کے بعد کے پہلے 40 دن آپ نے کیسے گزارنے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو آپ کے نا اپنے لیے وقت بالکل نہیں ملتا، اس لیے حمل کے 8ویں یا 9ویں مہینے سے ہی نا کچھ چیزیں پلان کر لیں۔ سب سے پہلے تو اپنے آرام کا بندوبست کریں، اپنے گھر والوں، ساس، امی یا شوہر سے پہلے ہی بات کر کے رکھیں کہ شروع کے دنوں میں گھر کے کاموں میں کون آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ کپڑے دھونا، صفائی کرنا، یہ سب کام کچھ عرصے کے لیے سائڈ پر رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا آرام سب سے ضروری ہے۔ دوسری اہم چیز ہے آپ کی خوراک۔ نانیاں دادیاں کہتی ہیں کہ یہ 40 دن عورت کی اگلی زندگی کی صحت کا فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے پہلے سے ہی سوچ لیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے اور اپنی طاقت کو کیسے بحال کرنا ہے۔ اچھا، یہ پنجیری بنانی بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جتنا مسالہ تیار کرنا ہے، جو ڈرائی فروٹس آپ لے سکتی ہیں، پہلے بھی میں نے مینشن کر دی ہیں ایک پکچر لگا کر، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور وہ چیزیں منگوا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ویسے بھی کمزوری ہے تو آپ سردیوں میں بھی کھا سکتی ہیں۔ میں آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ نا سردیوں میں جب بناؤں گی نا دیسی گھی کی پنجیری تو آپ کو دکھاؤں گی۔ ابھی میں نے آپ کو بس پیستے ہوئے نہیں دکھایا، وہ میری بہنوئی نے پیسا تھا تو میں پاس نہیں تھی۔ آپ نے نا بس چاشنی بنانی ہے، آپ چاہیں تو چینی کے ساتھ نا اس کی ہلکی سی چاشنی بھی بنا سکتی ہیں، اور یہ میں نے نا زیادہ تھوڑا مٹیریل سخت بنانا تھا تو
15 दिन हो गए हैं سسٹر کی نارمل ڈلیوری ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو اب بنا رہی ہوں. پہلے نرم ہی کھلایا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. آپ نے وہ جو مسالہ پیس کے تیار کرنا ہے سارا چیزیں ڈرائی فروٹس ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ لیں. کچھ چیزوں کو روسٹ کر لیں تھوڑا تھوڑا پہلے، پھر ان کو پیسیں. جیسے پھول مکھانے ہیں ان کو تھوڑا سا ڈرائی کر لیں نا، ڈرائی روسٹ کر لیں تو وہ جلدی پس جاتے ہیں. پہلے چاشنی بنا لیں اور اس کے بعد نا دیسی گھی کو اچھے سے گرم کریں، اور اس کے بعد نا اچھے سے جیسے بھی اچھے طریقے سے وہ پگھل جائے اس میں نا 2 کپ آپ نے، یا آپ زیادہ بھی آٹا ڈال سکتے ہیں. میں نے آٹا کم ہی ڈالا ہے کیونکہ دوسرا مٹیریل میں نے زیادہ ڈالا ہے. وہ میں نے 2 کپ صرف ایڈ کیا ہے، اور اس گھی میں نا اس کو اچھے سے میں نے براؤن کر لیا، اور اس میں دوسرا مٹیریل سارا جو ڈال کے نا مکس کر لیا اچھے سے. پھر دوبارہ اور اس میں چاشنی ڈال لی تو ہماری یہ بن کے تیار ہوگی. اچھے سے خشک کر لیجئے گا، چاشنی کا کوئی دانہ بھی اندر نہ رہ جائے. خشک ہو جائے گا تو پھر یہ آپ اس کو فریج میں بھی چاہے نہ رکھیں، اس کو کوئی اللی وغیرہ نہیں لگے گی. اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کھانا کیسے ہے. آپ نے نارمل ڈلیوری میں جیسے 10-15 دن کے بعد بنائی ہے، پہلے نرم کھائی ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے صبح اٹھتے ہی نا پہلے نرم جو ہوتا ہے نا نیم گرم پانی، اس کا 1 گلاس یا 1 کپ پانی پینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے نا 15 سے 20 منٹ کے بعد دودھ پتی بنانی ہے، اور چاہے تو آپ دودھ بھی لے سکتی ہیں گرم کیا ہوا، اور چائے ہو وہ دودھ پتی ہو چائے نہ ہو، صرف نا دودھ میں آپ نے پتی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے کھانی ہے، اور کھانے کے بعد آپ نے جلدی پانی نہیں پینا ورنہ آپ کا پیٹ نہ بھرنا شروع ہو جائے گا. پیٹ آپ کا پیچھے کو نہیں جائے گا، آگے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. یہ آپ نے خیال کرنا ہے. اور اپنی نا ایک اور کیئر آپ نے کرنی ہے، جب بیبی سو رہا ہو آپ نے ساتھ سونا ہے بیبی کے. اس طرح آپ کی نیند پوری ہوگی. کام پڑے ہیں تو پڑے رہنے دیں. 40 دن تک آپ کام نہیں کریں گی نا تو کچھ نہیں ہو جائے گا. جب بیبی جاگ رہا ہو کسی کو پکڑائیں پھر کام کر لیں. اور دوسری اہم بات میری بہنوں، نارمل ڈلیوری آپ کی ہوئی ہے چاہے سی سیکشن ہے، آپ 15-20 دن تو اپنی اچھے سے نا مالش کروائیں، اپنے سر میں تیل لگوائیں، کسی ماسی کو رکھ لیں پیسے دے کر. آپ اپنا پہلے ہی نا دوسرے اخراجات کے ساتھ یہ کام بھی مینج کریں. ٹھیک ہے. آپ کا اگر پہلا بچہ ہونے والا ہو پھر تو زیادہ یہ چیزیں آپ پہلے سے مینج کریں. اگر پہلے بچے کی دفعہ آپ نے ہینڈز اپ کر لیے نا، اپنی کیئر نہ کی، تو دوسری دفعہ آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. یہ بہت گر کی بات ہے. کسی کسی کو ملتی ہیں مائیں ساس جو کیئر کرنے والی ہوں. ٹھیک ہے. کسی کی ماں نہیں ہوتی بیچاریوں کی، اور کئیوں کی ساس نہیں ہوتی. یا نارمل بچہ جس کا ہو اب تو اس کو زیادہ تر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. آپریشن والی کو تو تھوڑی سی کیئر ہو جاتی ہے کہ آپریشن ہوا ہے. نارمل والے کو تو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے گئی تھی اور آ گئی بچہ لے کر، جیسے اوپر سے کوئی دے کر پری دے کر چلی گئی ہے بچہ. حالانکہ جس کی نارمل ڈلیوری ہوتی ہے اسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی، اس کی کیئر کی. اس کی جسمانی توانائی بہت ضائع ہو جاتی ہے. اور اب بات کرتے ہیں سی سیکشن یعنی بڑے آپریشن کی. یہاں میری بہنوں نے نا بہت احتیاط کرنی ہے. آپریشن کے فوراً بعد دیسی گھی اور باری ڈرائی فروٹس کی بنی ہوئی پنجیری ہرگز شروع نہ کریں. پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور جو انہوں نے میڈیسن دی ہیں وہ کھائیں. آپ 2-3 ہفتے نا احتیاط کر سکتی ہیں، نہ کھائیں ایسی چیزیں، کیونکہ آپ کو تو پہلے انہوں نے بہت زیادہ گرم دوائیاں دی ہوئی ہوتی ہیں. اور پنجیری کھا کر کہیں آپ کو کانسٹیپیشن یعنی قبض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آپریشن کے بعد نا قبض ہونے کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. جب ڈاکٹر آپ کے ٹانکے چیک کر لے، آپ کا ہاضمہ بالکل نارمل ہو جائے اور آپ تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگیں، تب آپ پنجیری شروع کریں. اور ہاں شروع میں مقدار بہت تھوڑی رکھیں، صرف 1 چمچ سے شروع کریں. اور ساتھ نیم گرم دودھ لے لیں، چائے لے لیں. جیسے جیسے جسم ہضم کرنے لگے آپ مقدار بڑھا سکتی ہیں. سی سیکشن والی بہنیں چاہیں تو آپ دیسی گھی ایڈ نہ کریں اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے. آپ بس اس کا خشک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اور دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھا لیا کریں صبح صبح. ٹھیک ہے. آپ کے کمر درد بعد میں بہت زیادہ کمر کا پین شروع ہو جاتا ہے، جو کمر میں ٹیکا انجیکشن لگاتے ہیں تو بہت سی بہنوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ہوتا ہے، تو آپ کو اس سے بھی نہ ریلیف ملے گا. تو پیاری بہنوں، نارمل ڈلیوری ہو یا سی سیکشن، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوائیاں وقت پر لیں اور ٹانکوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی انفیکشن سے بچا جا سکے. اپنے جذبات کو نہ چھپائیں. بچے کی پیدائش کے بعد ہارمونز تبدیل ہوتے ہیں، رونے کو دل کرتا ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے. یہ بالکل نارمل ہے. ٹھیک ہے. اپنے شوہر یا اپنی ماں سے دل کی بات شیئر کریں. اکیلے میں کڑتی نہ رہیں. پیاری بہنوں، یاد رکھیں ایک صحت مند اور خوش باش ماں ہی ایک صحت مند بچے کی پرورش کر سکتی ہے. اگر آپ خود اندر سے
टूटी हुई और थकी हुई होंगी तो आप हंस कर बच्चे को प्यार नहीं कर पाएंगी। इसलिए थोड़ी सी ना, चाहे सिर्फ 40 दिन के लिए थोड़ी सी खुद गर्ज बन जाएं और अपनी सेहत पर ध्यान दें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बहनों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने अपनी डिलीवरी के बाद अपनी केयर कैसे की है या कैसे करने वाली हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।